دوستوں ایک مقصد تو عبادت جو ہے اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، یعنی ہم پورے طور سے اللہ کی اطاعت کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ انبیاء علیہ السلام پر وحی آتی تھی اللہ، اور ان کو وحی کی اتباع کا حکم ہوتا تھا۔ اب نبی نہیں آئے گا کوئی، تو اب قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ نبی کی اتباع کریں، نبی کی اتباع، اسی میں ان کی کامیابی۔ تو ایک تو یہ دوسرے لفظوں میں پورے دیندار بننا، ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیسر آدھا بٹے یہ نہیں کرو۔ ایک تو یہ مقصد بتایا گیا۔ دوسرے اب نبی نہیں آیا گیا تو ہر کلمہ گو کے دن میں بتایا گیا کہ وہ دین کا مددگار بنے، یہ بھی مقصد حیات ہے۔ کونوا انصار اللہ کہا گیا، ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ کے دین کی محنت کرو، دعوت کا کام کرو، یہ بھی مقصد حیات ہے۔ عبادت، دعوت، دیندار بننا، دین کا مددگار بننا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اور ضروریات تو میں نے جیسے عرض کیا ہے، تو ضرورت ہے، ضرورت جو ہے اللہ نے جو جتنا اللہ نے اس کو پورا کرنے کے لیے کتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، کھانے کی ضرورت پوری ہو جائے، اللہ نے کتنے غلے، کتنے سبزیاں، کتنے گوشت، کتنی مچھلیاں اور کتنی چیزیں بنائی ہیں۔ لباس کو ستر پوشی کے لیے اللہ نے کتنا انتظام کیا ہے، بہت آسانی سے۔ سواریاں اللہ تعالیٰ نے کتنی بنائی ہیں، اور مکان سیدھا سادہ اگر آدمی بنا دے تو بہت آسان۔ ایک شہر میں ہم لوگ گئے تو وہاں جماعت کے لوگوں کی کالونی تھی، جماعتی کے لوگوں کی کالونی، اور اس کا نام لکھا تھا انہوں نے نظام الدین کالونی، نظام الدین والی مسجد کے نام۔ تو اس میں لوگ فیکٹری میں کام کر کے اس کو ملازم تھے یہ جیل میں، تو معلوم ہوا کہ اس سے پیسہ لے کر کے اور ریٹائر ہو کے بعد کالونی بنائی، اس میں مسجد بھی ایک بنائی۔ تو اس مسجد میں ہم لوگ گئے، بہت پہلے کی بات ہے، تو وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ لیٹرین وغیرہ ٹوٹی چیزیں ایک دم۔ تو میں نے کہا ہمارے ساتھی سے، میں نے کہا یہاں کام وام نہیں ہے، کہیں جائیے تو وہاں کا اگر ٹوائلٹ دیکھیے اور کچن دیکھیے، اگر وہ صاف ستھرا نہیں ہے جس کا مطلب مسجد والا جماعت ایکٹیو نہیں ہے، وہاں کوئی اس کو فکر نہیں ہے۔ بہت کوشش کی ہم نے کہ وہاں مسجد والا جماعت کا جوڑ کریں، تو لیکن لوگ ڈھونڈ کے نہیں، اور پوری ہم لوگ، اور تو میں نے وہاں کے جو ذمہ دار تھے میں نے پوچھا کہ یہاں 40-50 آدمی مکان ہے، یہ کچھ دوسرے کی کیا وجہ ہے؟ میں نے لگے ان سب نے لون پر لے کے مکان بنایا ہے، ہاؤس لون لیا ہے، اس کی نوکر ہے۔ اور تو کہنے لگے جب انہوں نے لون پر پیسہ لیا سود پر، تو معلوم ہوا کہ ہم نے جا کے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے اسی صاحب سے فتویٰ لے لیا ہے۔ سب نے کہا ہم اس کی کو جیسے حال بتائیں گے ویسے اسی حال بتائیں گے۔ اور شہر مفتی کہنے لگے کہ یہ گئے امیر صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ لون لے کے مکان بناؤ۔ بھائی وہ لوگ آئے تھے کہ کہنے لگے کہ بھائی ہماری ضرورت ہے، کرایہ کا مکان ہمارا لیے مہنگا پڑ رہا ہے، تو ہمارے یہاں کہ اگر آدمی کوئی اضطراری حالت میں ہو تو مردار بھی کھا سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اگر اضطراری حالات تمہارے ہیں تو بقدر ضرورت لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اضطراری حالات میں کتنا مردار کھا سکتا ہے، یعنی مردار مرغی ہو یا مردار گوشت ہو اور مرنے کے قریب ہو، سب کہتے ہیں کہ بھائی اتنا کھا لو جان بچ جائے تمہاری۔ تو ان کا بھائی جان بچ جائے گی۔ کہا مردار گوشت میں لا کر کے کوئی بریانی بنائے، اس کی دیگ اتارے تو اس کی اجازت ہے؟ ہم تو رک کھلائے گا، تو کہا اس کی تو نہیں اجازت ہے۔ تو کہا کہ مکان ضرورت کی چیز ہے، تو کوئی ضروری ہے کہ اس میں ٹائلس لگے، ماربل ہو، ڈرائنگ روم ہو، ڈائننگ روم ہو اور بیڈ روم ہو۔ بھائی ضرورت تو بہت ہو،
सोच में पड़ गए, उसका एक मतलब मैंने तो सोचे ही। और सूद क्या है ना, कहते हैं जिस चीज में सूद जो हासिल हो जाए वो भी वहां से बढ़कर, वो तो अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है, उसको तो तबाह हो रहा है। तो जरूरतों को अगर आदमी महदूद और सादगी के तरीके से करेगा तो बहुत आसान जरूरत पूरी हो जाएगी। आज सारी दुनिया मेरे भाई और दोस्तों इसी चक्कर में है कि वो अपना बस खाली जो लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टैंडर्ड हाई हो जाए और इसी में अपनी सारी कमाई लगा देता है आदमी और आखिरत को पूरा रखता है। और दुनिया ने मजनू बना रखा है। हो जाए कैसे हाई फाई शादी हो जाए, कैसे किसी को इकट्ठा करने में, और इसी पर सारी फिक्र और सोच। जॉन्सबर्ग में हम गए तो वहाँ बयान था, जॉन्सबर्ग जहाँ सोना निकलता था, तो वो सब वीआईपी कॉलोनी थी। वो ऐसे ऐसे मकान जैसे मिनिस्टरों के मकान हो, जो फूल लान फुलवारे और फूल लगे हुए। तो बयान के बाद मुझे एक साहब ले गए कि आप आगे चाय पी लीजिए। तो वहाँ गए, बहुत अच्छा ड्राइंग रूम वगैरह सब, और कहने लगे चाय वाय पिलाया उन्होंने बड़े एहतमाम से। कहने लगे मुझे रातों को नींद नहीं आती, आपको लगता हो उसका निकल हकीम है तो काफी लगता है। अच्छा, मैं हैरत में पड़ गया। मैं सोचा कि इतने खुशहाल हैं, जैसे मिनिस्टर जैसा मकान का बड़ा कलान और सारी। मैंने कहा आपको क्यों नींद नहीं आती? कहने लगे फिर वो अपनी पूरी कहानी कि मैंने दो बच्चों को एक कारोबार कराया और कोई घाटा हो गया और कोई यहाँ तोड़ दिया और फैसला। मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं अक्सर कि जिसको जितनी दुनिया मिलती है, अगर दीन नहीं आया और मकसद नहीं आया तो उसी ग्रेड की परेशानी आएगी। उसी ग्रेड, जिस ग्रेड में है वो। अगर एक आदमी फकीर है, मजदूर है, तो उसको जो परेशानी आई वो तो बहुत छोटी आएगी, उसी ग्रेड की आएगी। लेकिन एक आदमी करोड़पति है, लाखपति है और बहुत अल्लाह ने उसको माल दौलत दे रखा है और वो मकसद पर नहीं आ रहा, तो उसको जो बेइत्मीनानी आएगी और बेचैनी आएगी उसी ग्रेड की आएगी, वो समझ नहीं पाएगा। तो फौरन हमने वहां पर एक शेर पढ़ा, नफ्सों से तुमने जांचो, लोगों से मिलके देखो, क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है। ज़ाहिरी नफ्सों से आदमी, चमक दमक से आदमी गलतफहमी में पड़ जाता। फिर वो भी कहने लगे यहाँ जितनी कोठियाँ देख रहे हैं ना सब, ये सब लोन दिए हुए हैं और सब परेशान किसी और अपनी परेशानी किसी को बयान भी नहीं करते इसकी से। और तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, ये उस वक्त होता है जब मकसद नजरों से ओझल हो जाए। और ये जरूरतें ही वो मकसद बन जाती है। मकान बनाना मकसद बना लिया और वो गाड़ी और ये और वो दुनिया बनती। अगर आखिरत सामने रहेगी आदमी के, ये खबर मेरे कैसे जन्नत का बाग बनेगी, तो वो तो सदका लेगा और जो अमाल जो खबर से अल्लाह से महफूज कर पड़ेगा, पूरा निकलान पड़ेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा जिससे अल्लाह से बचता है। सदका जो है वो बुरी गौर से रोकता है, रोज सदका करेगा और बेनरेज करेगा कि कैसे जो है आखिरत बन जाए, कैसे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का गुस्सा कैसे ठंडा हो जाए। गुस्सा जब मकसद को छोड़ के आदमी ख्वाहिशात पर आता है, ख्वाहिशात पर, तो और मकसद को भुला देता है, तो अल्लाह ताला जिल्लत मुसल्लत कर देता है। ये बताया गया कि अगर आदमी जरूरतों को अपना मकसूद बना लेगा और दीन और दीन की मेहनत को फसे पुश डाल देगा, तो अल्लाह उसके ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। और ये जिल्लत उस वक्त तक जरूर नहीं होगी जब तक दीन पर आना आ जाए और दीन की मेहनत फॉलो कर जाए। आज देखें अमूमी तौर से हम सब पर जिल्लत छाई हुई है, सब कुछ होने के बावजूद। उसका मकसद ये, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने मकसद को भुला दिया और जो अमाल करते भी हैं वो रस्मी अंदाज, नमाज पढ़ी तो रस्मी तौर पर पढ़ लिया,
اور یا تھوڑا بہت اپنا اور کوئی عمل کیا تو رسمی طور سے کر دیا، رسم کا نہ اثر ہوتا ہے نہ اجر ملتا ہے۔ اعمال کو جب اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، احتساب کے ساتھ کیا جاتا ہے، یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو وہ عمل رسم بننے سے بچتا ہے اور عمل جاندار بنتا ہے، جس پر اس اعمال کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ نے جیسے چیزوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، ایسے انعامات میں بھی تاثیر رکھی ہے۔ نمک کی تاثیر پہلے دن سے جو تھی آج بھی وہی ہے۔ نمک آپ پائے گا تو اس کو نمکین محسوس ہوگا۔ اسی طریقے سے مرچ کی جو تاثیر ہے دیکھو ظاہر ہوگی۔ ہمارے استاد تھے حکیم طیب صاحب، تو ہمارے یہاں آپریشن کرایا ہم نے اپنے عزیزہ کا، تو ہم نے جو سرجن صاحب سے ان سے پوچھا کہ کیا پرہیز کریں، بہت پہلے کی بات ہے۔ ارے انہوں نے کہا کہ کوئی پرہیز ضرورت نہیں ہوتا، یہ تو حکیموں کا وہ ہے، اور سب گرم سرد کچھ نہیں ہوتا، سب کھلاؤ۔ اور میں نے طیب صاحب سے پوچھا کہ وہ بڑا سرجن صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ گرم سرد کچھ نہیں ہوتا، سب اب تو خیر وہ لوگ قائل ہو گئے ڈائٹیشین ڈائٹ عالم۔ تو طیب صاحب نے یہ کہا کہ ان کو کرو کہ بھائی دودھ میں لا کر کے لہسن کا عرق نچوڑ کے اور ادرک نچوڑ کے تھوڑا سا آدھا کپ لہسن کا عرق اور اس میں تھوڑی سی لال مرچ اور ادرک کا، یہ سب گرم ہارڈ ہوتی ہے، کیا ان کو آدھا کپ پلا دو، کل سب گرم سرد پڑا ہو۔ اور اس کے بعد معلوم ہوا اور کہا کہ مئی جنوری فروری کے مہینے میں شربت نیلوفر جو انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے، آدمی گلو لگ جائے تو پلایا جاتا ہے، اور خارجے کا شربت ہے اس میں برف ڈال کے وہ پلا دے جنوری میں، وہ کہا کوئی صورت نہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ نے جیسے چیزیں بنائی ہیں ایسے اللہ نے تاثیر رکھی ہے ہر چیز۔ اب تو ظاہر ہے سب لوگ ان کے قائل ہو گئے، اب ڈائبٹیز والوں کے وہاں دیکھے جاؤ ڈائٹ بتاتے ہیں، گردے کی بیماری والوں کو ڈائٹ بتاتے ہیں، ڈائبٹیز کی بیماری والوں کو ڈائٹ باقاعدے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے اعمال میں تاثیر رکھی، دعوت کی الگ تاثیر۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کی طرف دعوت دے گا، اللہ کی طرف بلائے گا، آخرت کی دعوت دے گا، رسالت کی دعوت دے گا، توحید کی دعوت دے گا، اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ خود ظاہر دعوت دینے والے کیا، اور جہاں دعوت دے گا اس پر اثرات مرتب ہوں گے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے جب دعوت صحیح طریقے سے دی جائے گی قربانی کے ساتھ تو 3 بڑے بڑے اثرات ظاہر ہوں۔ سب سے پہلا اثر تو یہ ہوگا کہ جو داعی ہوگا اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، ایمان میں قوت آئے گی۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صحیح معنوں میں اگر ہم ایمان والے بن جائیں جو ایمان مطلوب ہے تو اللہ نے کہا تم ہی سر بلند رہو گے اگر واقعی میں تم ایمان والے۔ اور یہ کہا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ اگر ایمان بن جائے عزت کا اللہ کا وعدہ۔ اور دنیا میں میں نے عرض کیا نا کہ ایمان اور اعمال صالحہ اگر صحیح طریقے سے اپنے اندر پیدا کرنا تو حیات طیبہ دینے کا، اور آخرت کے تو سارے وعدے ایمان کا ہی ہے، ایمان اور اعمال، قبر کا، حشر کا، جنت کا داخلہ، سب کسی پر۔ تو دعوت کی تاثیر تو فرماتے تھے کہ جب دعوت دی جائے گی جیسے کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان میں قوت اور سربلندی عطا فرمائیں گے اور غلبہ نصیب فرمائیں گے، اور دوسروں کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا ہدایت کرانے کی، دعوت کی تاثیر۔ اور یہ امت اگر دعوت چھوڑ دے گی تو 3 بڑی بڑی بلاؤں میں مبتلا ہو جائے گی۔ ایک تو باطل والے اس پر غالب آ جائیں گے، چھا جائیں گے اس کے اوپر، اور ان کی زندگیوں سے دین نکلنا شروع ہو جائے گا۔
ارتداد شروع ہو جائے گا. پہلے عملی ارتداد ہوگا، پھر جو ہے عقیدے پر نمبر آ جائے گا، اور تیسرے یہ کہ غیروں کے لیے داخلے کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور آپ بتا رہے تھے ایک صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ مسلمان تھے شیخ صاحب، انہوں نے ایک ڈرائیور رکھا تھا وہ غیر ایمان والا. تو اب اس نے جو ہے اس کی ماں بیمار ہو گئی ڈرائیور کی. اگر آدمی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے دو باتوں کی وصیت کی. ایک تو کہا کہ دیکھو نماز صلاۃ، اور دوسرے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک. اب غلام تو نہیں ہے تو جو ماتحت ہیں ہمارے اندر جو کام کر رہے ہیں یا وہی بچے ہیں تو اس کے ساتھ اچھا سلوک. اب وہ شیخ صاحب سے کہا کہ میری ماں بیمار ہے، مجھے چھٹی دے دی. اور تو انہوں نے ڈانٹ دیا اس کو، اس کیا نہ بدلو، لڑ گیا نہیں گیا، اور ماں مر گئی اس کی. اور ماں مر گئی. اب کہہ آپ تو چھٹی دے دیجیے. ارے تمہارا تو گئی جانا، اس کا تو گھر والے کرتے سب طرف کی، اور چلو مر گئی وہ تو جہنم میں گئی. اب جب یہ کہا تو اس کا اتنا اور آپس میں اس کا اتنا غصہ ہوا کہ وہ لا کر کے اس کو مار کے جان کر شیخ صاحب. اب وہ پکڑ لیے کہ بال ہوا اس کو پکڑ کے یہ روز لے گئے اور مقدمہ دائر ہو گیا. تو ان کے شیخ صاحب کے لڑکوں نے یہ کہا کہ اگر یہ تم کلمہ پڑھ لو تو ہم معاف کر دیں گے، اتنی کو ہم برداشت کر لیں گے. تو کہنے لگے میں ایسا کلمہ پڑھوں گا جس تمہارا باپ جنہیں میرے ساتھ یہ اخلاق کا معاملہ کیا ہے اس کلمے کی تم دعوت دے رہے ہو مجھے اخلاق کی. تو میرے بھائی اور دوستو، اسلام میں تو دیکھو حسن اخلاق کی تعلیم. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے اونچی اخلاق. اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ سب سے اونچے اخلاق کا پائے. اخلاق کہتے ہیں اپنے جان مال سے دوسروں کو نفع پہنچانا. خلفائے راشدین کو دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحدید، اندھی بڑھیا کی خدمت کر رہے ہیں، اپاہج بڑھیا کی اندھیرے میں جا کر کے غریب بچیوں کا جو ہے ان کی بکریوں کا دودھ نکال رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور غلاموں کو آزاد کر رہے، سارا مال اپنا سوچیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سوچیے، سارے بڑے بڑے بادشاہ ان کے نام سے کراتے تھے اور وہ معلومات کو ویسٹ کر رہے ہیں. ایک غریب کی عورت کو آپ سوچیے درد ذہ ہو رہا ہے تو اپنے گھر سے لے جا رہے ہیں، وہ سامان لے کے جا رہے ہیں. تو آج اور ہم محاسبہ کریں کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے کیسے ہوگا، یا ہمارے ماتحتوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ کس طریقے. اس لیے کہتے ہیں جو لوگ اخلاق کے ذریعے سے قریب آئیں گے، اس نے اخلاق کے ذریعے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر عمل کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے. حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا، بڑے مشاہد سے گزرے ہیں. لکھا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی، اور دونوں لوگوں کا مکان جو ہے بالکل ملا ملا تھا. تو یہودی کے مکان کے جو باتھ روم وغیرہ تھا اس کا پانی جو ہے ان کے آنگن میں ٹپکنے لگا. تو اللہ والے بزرگ کے پڑوسی کا ہمارے یہاں کتنا وہ اٹھائے گئے، حقوق بیان کیے گئے. انہوں نے اپنے بچوں سے کہا بھائی اس کو کچھ مت کہو، اور ایک جو ہے ہانڈی رکھ دی، وہ پانی ٹپک کے بھر جاتا تھا. رات کو حضرت نے آ کے پھینک دیا نندا نجیب پر. جو آخر وقت آئے وہ بیمار پڑ گئے تو اس یہودی کو بلایا اور کہا کہ دیکھیے اب میرا ہو سکتا ہے انتقال نہ ہو جائے تو میں نے آپ بلایا ہے اور آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حقوق بتائے، اور یہ آپ کا پانی تھوڑا ٹپک رہا ہے. تو میں نے کہا اب آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے میرے بچے برداشت نہ کر پائیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے پڑوس میں، تو ایسا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کرا دیجیے.
تو وہ کہنے لگے حضرت کتنے دنوں سے ہے؟ تو بتایا اتنے سال ہو گئے. تو کہا حد ہو گئی، آپ نے بتایا نہیں. اور یہ تو کہا بھائی ہمارے نبی کی تعلیم ہے یہ کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا. تو کوئی بات نہیں، ہم تو رات میں جا کے دیکھا دیتے. تو کہا یہ بات ہے تو آپ نے کلمہ پڑھوائیے اور غسل کر کے آ کے آپ سوچیے کہ وہ انہیں کے ہاتھ پکڑ اخلاق. کہتے ہیں داعی کے اخلاق جو ہیں دعوت کے اوزار ہیں، یہ انسٹرومنٹ ہے. جیسے ڈاکٹر کے اخلاق انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، کسان کے ہوتے ہیں، بڑھئی کے ہوتے ہیں. داعی کے انسٹرومنٹ کیا ہے جس سے وہ دعوت دے گا؟ اعلیٰ کیا ہے اس کا؟ حسن اخلاق. اپنی جان مال سے لوگوں کو نفع پہنچانا، میٹھے بول بولنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا. ایک کتاب میں نے پڑھا کہ 2 چیزیں جنت میں جانے کے لیے سب سے زیادہ ذریعہ بنیں گی، ایک تو ایمان اور دوسرے لوگوں سے بشاشت کے ساتھ ملنا. لوگوں سے بشاشت کے ساتھ ملنا، یہ نہیں کہ آدمی منہ بنا کے ملے کسی سے اور چھڑک کے کسی کو، اور خاص طور سے جس کے لوگ زیادہ ملنے والے ہیں ان کو تو بہت بڑا پیشنس رکھنا ایسے لوگ. تو اخلاق جو ہے نا یہ دعوت کے اوزار ہیں، اس کی تاثیر ظاہر ہوگی اخلاق اس طریقے سے. ایسے اپنا جو ہے کہتے ہیں نماز کی تاثیر ہے. نماز اگر صحیح ہو جائے گی صحیح تو ساری برائیاں چھٹ جائیں گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن کیسی نماز جو یقین سے بھری ہوئی ہو، کلمے والے یقین کے ساتھ کہ میں نماز پڑھوں گا اس سے مسئلہ حل ہوگا، بڑا مسئلہ. اور فضائل کے شوق کے ساتھ مسائل کو سیکھ کر کے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی ایسی نماز جب پڑھی جائے گی تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ جائے گا. ایسی نماز پڑھ کے جب آدمی ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں. اور ایسی نماز نورانی بن کر کے جو نمازی کو دعا دیتی جائے گی. اور اگر ان چیزوں کی رعایت نہیں ہوئی، ناقص رہی، تب تو پرانے کپڑے کی طرف کو مار دی جائے گی. تو اس کا مطالبہ ہے کہ ہم جو ہے نا رسمی نماز نہ پڑھیں، سیکھ کر کے شاندار طریقے سے ذکر ہے اس کی تاثیر کیا ہے، غفلت دور ہو جائے گی. قرآن کی تلاوت کرے گا، دل کا زنگ دور ہوگا، تیسرا کلمہ پڑھے گا، چوتھا جو ہے استغفار پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، غفلت دور ہوگی. گناہ جو ہوتا ہے آدمی یا تو غفلت سے کرتا ہے یا پھر جہالت سے کرتا ہے. علم کی تاثیر ظاہر ہوگی کہ جہالت دور ہوگی. جہالت تو ہر عمل کی ایک تاثیر بتائی گئی. مشورے کی الگ تاثیر ہے. مشورہ اگر صحیح طریقے سے ہوگا، صحیح طریقے سے ساتھیوں میں جوڑ پیدا ہوگا، اجتماعیت قائم ہوگی اور اللہ کی طرف سے خیر ڈالی جائے گی. اور ید اللہ علی الجماعۃ، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اگر اجتماعیت قائم ہوگی. شرمندگی سے بچے گا، مشورے سے اگر چلے گا. ایسے تو ہم جب علی گڑھ میں آئے سن 71 میں پہلے سے وقت لگایا تو وی ایم ہال کے ذمہ دار تھے، اب انتقال ہو گیا ہوتا کے زمانے میں سب سے اچھا کام کر گئے. تو ہمارے کمرے آئے وہ ابو خان بھائی، عثمان بھائی کے بھائی تھے. تو جاتے جاتے وہ اپنا نصیحت کر جاتے تھے. تو مجھ سے اس کو 71 میں کہا تھا کہ دیکھو 2 باتیں پکڑ لو آپ تو آپ انشاءاللہ بہت اس سے فائدہ دیکھو گے اور کام میں لگے رہو. ایک تو بتایا کہ مشورے کو پکڑ لو، مشورہ، کوئی کام بغیر مشورے کے مشورے. اور دوسرا خدمت کی الگ تاثیر ہے. ہر فارسی کا ایک یہ شعر ہے، ہر کی خدمت کر تو مخدوم شد. جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنا دیا جاتا ہے. اور ہر کی خود دید را وہ محروم شد. جو اپنے کو دیکھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، یہ وہ محروم ہو جاتا ہے. تو انہوں
سے تواضع پیدا ہوتی ہے. تواضع اللہ کو بہت پسند ہے. تواضع، عبدیت. جتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، آپ ان کی سوانح پڑھیں تو ان کو یہ دو چیزیں بہت ملیں گی. ہمیشہ بڑوں سے جو ہے جڑے رہیں، اپنے کوئی بڑا بنا کے اسے جڑے رہے. مولانا علی میاں صاحب کو دیکھیے کتنی مقبولیت حاصل ہوئی. نام سنا ہوگا. ہم نے تو ان کا بیان بھی سنا، علی گڑھ میں آتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے لوگ. ایک بار آئے تار بنگلے میں، وہ افراد مصطفیٰ صاحب میں ٹھہرتے تھے، ناظر صاحب اور وہی رہتے تھے. تو مولانا کا بیان ہوا، وہ کچھ شریف تھے، وہ پرانے ساتھی کو جوڑا گیا. تو وہ مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے لگے ہوئے، مولانا کی خطوط اور مکتوبات وہ سب. تو اور عربوں میں سب سے پہلا کام کا تعارف مولانا کے ذریعے سے ہوا، اور بہت اللہ نے ان سے کام لیا، حکومت کیا. بڑا ایک وزن تھا پوری دنیا میں، جیسے عالم صدیوں میں پیدا ہوتے. تو مولانا نے فرمایا کہ دیکھو یہ کام تو بہت ہی اونچا کام ہے، بہت ہی مؤثر کام ہے، بس اس کو رسم ہونے سے بچانا ہے. اس میں رسمیت نہ آنے دینا، رسمی چلہ نہ ہو، رسمی سرولا نہ ہو، رسمی گشت نہ ہو، رسمی 2.5 گھنٹے نہ ہو، رسمی تعلیم نہ ہو. بلکہ وہ فرمایا انہوں نے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 چیزوں پر بہت زور دیتے. ایک تو جو عمل کیا جائے اس کے فضائل کو سوچ کر یقین کے ساتھ کیا جائے. اس کو کہا جاتا ہے احتساباً و ایماناً، یقین، فضائل کو شوق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اور خدمت. پھر وہ فرمانے لگے کہ ایک مثال دی کہ عربوں کے یہاں یہ مشہور ہے کہ جس چیز میں دیمک لگے تو اونٹ کی ہڈی رکھ دے، اور لوگ دیمک بھاگ جاتے ہیں. جیسے یہاں علاؤں کی سبزی پکانے کے لیے. تو ایک عرب کی کتابوں میں لکڑی بہت ساری قیمت لگی. کسی نے بتایا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اونٹ کی ہڈی لا کر رکھی. وہ دیمک اتنی سخت جان تھی کہ وہ بجائے اور اس کو چھوڑنے کے تو اس ہڈی میں بھی پہنچ گھس گئی جس سے بھاگتے تھے. اب وہ چکر میں کہ بھائی جو جس سے دیمک بھاگتی تھی اس ہڈی میں ہی گھس گئی ہے، تو اب کیا کی جائے تو فلانے کے لیے. تو کہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کام چلایا تھا تاکہ کام عمل بے جان ہو چکے تھے عمل، اور امت کے اندر بالکل جمود طاری ہو گیا. حرکت میں لائے لوگوں کو گھر چھوڑنا، 4 مہینے 3 دن، فضائل کی کتاب اور 2.5 گھنٹے قربانی کتنی دلوائی، اور تاکہ یہ عمل رسم نہ بنے. لیکن اب تبلیغ میں بھی اسی پہ گھس گئی ہے. ہم خود سوچے ہیں، ہم نے گجرات کے بزرگ تھے، ہم نے کہا کہ ان سے عرض کیا تنہائی میں بہت کہ ہمارے یہاں روزہ رسمی بن گیا ہے. 3 دن کام لگتے ہی نہیں کہ طلبہ کو رعایت کی. طلبہ کو دیکھ کے اسٹافی اسے لگانا لگا، محلے والے کو 3 دن آئے گئے 72 گھنٹے تو شاید کسی کا لگتا ہو. چلہ ہے، لیکن چلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 40 راتیں اللہ کے راستے میں گزرے، 40 عمومی گشت ہو، اور 80 تعلیمیں ہوں، اور 200 نمازیں جو ہیں اللہ کے راستے میں ہوں، وہ چلہ کہلائے گا. اب ہم دیکھیں ہمارا چلہ کیسے لگ رہا ہے، کیسے لگ رہا ہے. 2.5 گھنٹے یہ کم سے کم ہے، 2.5 گھنٹے. اب ہم دیکھیں 2.5 گھنٹے کس طرح کس کا لگ رہا ہے. حالانکہ اس کہا میں 2.5 گھنٹے سے آگے لگاؤ، 3 گھنٹے 4 گھنٹے آگے. ہر چیز میں معلوم ہوا کہ ایک رسمیت سی آ گئی. شب گزاری ہے. شب گزاری کا مطلب ہے اثر کے بعد سے لے کے اشراق تک یہ ہے شب گزاری پوری، کھانے بستر کے ساتھ، سوئی کے ساتھ، اس طریقے سے. ابھی جہاں ہم لوگ گئے تھے وہاں 2-2 ہزار لوگ شب گزاری کرتے ہیں. مرکز کے 5 منزلہ ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں پر 5000، بعض جگہوں پر جو ہے پڑوس کے ملکوں میں 10-10 ہزار آدمی شب گزاری کرتے ہیں. اور ہم اپنے یہاں کی شب گزاری دیکھے کتنے لوگ تھے، کب آتے ہیں کب چلے جائیں گے. تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت ثواب مل جائے گا، لیکن عمل کی جو شب گزاری کی تاثیر ہے وہ اس وقت ظاہر ہوگی جب پورا عمل
شب گزاری کی تاثیر یہ ہے کہ اگر شب گزاری اثر سے لے کے اطلاق تک کرے، سنت کا اہتمام کرے، مشورے میں اپنا فکر مند تہجد پڑھے اور مسجد کے آداب کی، آپ دیکھو ایک ہفتے کے لیے چارج ہو جائے گی اندر سے، اور ایسے لگے گا جیسے روح کو غسل دے دیا تو ہو جائے گا. تو اصل چیز ہے میرے بھائی اور دوستوں، ان اعمال کو. تو میں نے ان بزرگ سے کہا کہ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب سوائے ترغیب کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. بھائی اب کسی کو زبردستی تو کہہ نہیں سکتی. یا اب ہم ابھی کل دیوبند میں تھے تو یہ دو ساتھی وہاں بار بار کہہ رہے تھے علی گڑھ کی جماعت گئی تھی تو فیض الہی آنے میں نہیں آئی، جانے میں بھی نہیں گئی، اپنے وہی لوگ لگا کے لکھ گئی. تو میں نے ان سے کہا بھائی اس کو ترغیب بھی دے سکتے ہیں، ہم تو گھنٹہ تھوڑی مانیں گے، نہیں گئے وہ لوگ اب آئندہ ترغیب دیجیے آپ کی، بھائی ٹھیک ہے آگے جاتے تو فیض الہی ہو رہے. تو ہمارے یہاں جو ہے نا یہ ترغیب ہے. مولانا نے یہ فرمایا کہ ساتھیوں کو خوب ترغیب دیتے ہیں، بشارت سناتے رہے، فضائل سناتے رہے، 3 بار تو گھنٹے کے فضائل، 2.5 گھنٹے کے فضائل. کامل قبلہ لگا. ناقص چیز جو ہوتی ہے بریانی کوئی آدمی بنا رہا ہو اور وہ ناقص بنائے، کوئی کھائے گا؟ ہم پہلی بار جب خدمت میں طے ہوئے، انڈا بھی بنانا نہیں جانتے تھے، چائے بھی بنانا نہیں جانتے تھے، ہم نے خدمت میں نام لے لیا 71 میں، اور دونوں اتفاق سے اناڑی، ابھی کھانا نہیں بنایا تھا. تو ہم لوگوں نے کھچڑی کا جو کھچڑی سب سے آسان ہوتی ہے، دال چاول ملا دو اور اس میں نمک ڈال دو اور چڑھا دو، ہو جائے گی کھچڑی. لیکن پوچھا نہیں کسی سے، مشورہ نہیں کیا بنانے والوں، خود ہی جوڑ لیا کہ بھائی ایک آدمی کم سے کم 250 گرام چاول کھاتا ہوگا، 250 گرام چاول اور 100 گرام دال. تو معلوم ہوا کہ 3 کلو چاول اور 1200 گرام دال، وہ ملا کے 4 کلو، اور ایک چھوٹا سا بھگونا اس میں ملا کے پانی ڈال کے رکھ دیا بلے شہر کی جامع مسجد میں. اور وہ صبح معلوم ہوا بلیک آؤٹ چل رہا تھا، دکان سب بند. اب وہ معلوم ہوا کہ اثر بعد سے شروع ہو کے عشاء ہو گئی رات، وہ 20 بن کی کھچڑی بن گئی، بن کے نہیں تھی، وہ بالکل سارے چاول اکڑ گئے، دکانیں بھی بند، پوری جماعت کچا چاول کیسے کھائے ناقص. مطلب لوگ اسے سو گئے. محبوب عالم صاحب اور اس کے اس جماعت کے کہنے لگا بھی صاحب مجھے لگائی تھی، میں اس کی اصلاح کروں گا اس کے لیے. اب اگلے دن پھر وہ صبح میں لکڑی لائے اور گھی لائے، مٹر لائے، پھر اس کو بنا کے پھر وہ کسی طرح اس کو کھلائے. تو اس پر میں سنا رہا ہوں ناقص کھچڑی ہو کوئی کھائے گا آپ نے؟ یا ناقص اگر گوشت پکا ہوا ہو اس کی کوئی قیمت دے گا؟ کپڑا اگر درزی ناقص سل دے، ایک آدمی چھوٹی کر دی ایک بڑی کر دی ہے نا، یا تو آپ اس کو پیسہ دے کے سلائے گا؟ کو مار دیں گے، کپڑا بھی کاٹ دیں. تو عمل جب کوئی بھی چیز ہم ناقص خود نہیں پسند کرتے تو آپ سوچو اعمال کو. اسی لیے بتایا نا کہ جو عمل جو ہے نماز کو اگر بگاڑ دیا آدمی تو وہ نمازی کو بددعا دیتی ہوئی جائے گی اور منہ کو مار کی جائے گی. تو یہ دعوت کے جو معمولات ہے اس کی صحیح تاثیر اسی وقت ظاہر ہوگی چلے کی. اب کہتے ہیں 40 دن تک کوئی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے تو 2 پروانے ملیں گے، جہنم سے چھٹکارے کا اور نفاق سے بری ہونے کا. پہلے ہم نے دیکھا کہ 24 گھنٹے آدمی لگاتا تھا صحیح طریقے سے طلبا، تو تہجد آ کے پڑھنے لگتے. اب تو ہم دیکھتے 3 دن کی جماعت آئی ہے بھی لگا کے، اور فجر میں معلوم ہوا کہ اکثر ساتھی فجر میں نہیں کارگزاری بنانے کو موجود نہیں. تو کوئی رنگ ہی نہیں چل رہا ہے، کوئی اثر ہی نہیں لائی ہو رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ عمل جو ہے جیسے ہونا چاہیے تھا، جتنا اگر صحیح لگے گا زندگی بدل جائے گی. آدمی گناہوں سے اجتناب کرنے لگے گا، پرہیز کرنے لگے گا، آخرت کی فکر آ جائے گی. یہ 2 کرائیٹیریا ہیں، 2 پیرامیٹر. وقت لگانے کے بعد اگر آدمی کے اندر عمل کا شوق بڑھ رہا ہے، تہجد پڑھنے کا، خدمت کرنے کا اور اچھے اخلاق برتنے کا، اور اسی طریقے سے اپنا سنتوں کا اہتمام
تلاوت کرنے کا شوق، ذکر کرنے کا شوق، اور آخرت کی فکر بڑھتی ہے۔ گرمی کی میدان حشر میں کیسے سایہ ملے گا، وہاں کیسے آب کوثر کو پانی ملے گا، یہ فکر، جہنم سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ اگر یہ بات پیدا ہو رہی ہے، اگر یہ، تو اس کا مطلب صحیح وقت لگ رہا ہے، 3 دن چلا 4 مہینے۔ اور اگر وقت لگانے کے بعد عمل میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی، شوق نہیں پیدا ہوا، دنیا سے بے رغبتی نہیں پیدا ہوئی، آخرت کی فکر نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں لیکیج ہے، لیکیج۔ ایک جگہ سارے پرانے ساتھی جمع سے پوچھ کے، مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم نے بہت سے سارے ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ 3 دن میں گئے، 3 دن میں ان کی زندگی بدل گئی۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، میرا وقت لگا اس کے یہاں بھی، بہت بڑے کانٹریکٹر تھے، اور 1 دن میں بعد صبح شام شیونگ کرتے تھے، اور آدھا گھنٹہ جو ہے آئینے کے سامنے پک اپ کر کے ٹائی وائی لگا کے پھر نکلتے تھے۔ 3 دن جو ہے ہمارے جو علی گڑھ کی جماعت رفیق کانپوری صاحب تھے اور لوگ تھے، اس کو نکال کے یہاں لے آئے علی گڑھ میں، شبوداری میں ہماری۔ وہ 3 دن ان کو ایسا لگا کہ 3 دن لگانے کے بعد ایسا بدلے کہ پھر دوسرا نہیں گیا بیچارے 3 دن کے بعد۔ ابھی بھی وہ حیات ہیں، اور ایک ضلع کے امیر اور ان کے بیٹے بڑی پوسٹ پر، اور پورا خاندان ماشاء اللہ بھی ہوا، 3 دن کا ایسا۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ حضرت ایسی بہت سارے لوگ ہیں جو 3 دن میں، 3 دن میں، 4 مہینے میں کچھ لوگ بدل گئے، تحجدگزار بن گئے، اور ایک دم ان کے اخلاق اچھے ہو گئے، معاملات اچھے ہو گئے۔ اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں 40 سال ہو گئے لگے ہوئے، 30 سال سے لگے ہوئے، لیکن نہ ان کی اپنی زندگی معاملات ٹھیک ہے، نہ ان کے اخلاق ٹھیک ہیں، جو ان سے ملے مدد ہو جاتا ہے ویسے اخلاق ہیں ان سے، اور گھر میں کوئی تبدیلی نہیں، معاملات میں، معاشرت میں۔ تو یہ بات کی ایک طرف تو یہ کام اتنا مؤثر ہے کہ آدمی 3 دن 4 دن بدل جاتا ہے، اور ایک دوسری طرف 40 سال سے لگا ہوا ہے، اور بزرگوں کی صحبت میں بھی جاتا ہے، باہر ملک کی سفر بھی کر لیتا ہے، لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت کم بولتے تھے، انہوں نے پوچھا ساتھیوں سے، بھائی بتاؤ، بھائی غور کرو، کہاں لیکیج ہے، کہاں؟ پھر فرمایا کہ ایک بڑا سا کنٹینر ہو، اور یہ کہا جائے بھائی سب لوگ اس میں 1-1 کلو دودھ ڈالنے لگے، اور اس سے کھیر بنائی جائے گی، اور یہ کچھ ہوگا، اور معلوم ہوا سب نے دودھ لا کے ڈالا، رات میں سب ڈال دو، صبح بنے گا، اور صبح جو دیکھا تو اس میں ایک قطرہ دودھ نہیں، تو لوگ پوچھیں گے کہ سینکڑوں آدمی نے دودھ ڈالا تھا، 1 کنٹل 2 کنٹل، یہ گیا کہاں؟ تو آدمی سوچے گا نہیں، تو کہا بھائی دیکھو، تو دیکھا تو وہ برتن کا بیدے میں سوراخ تھا، جو اوپر سے ڈالنا نیچے سے نکل کے جذب ہو رہا۔ تو اگر آدمی، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آدمی اگر چیزہ لگا رہا ہے، 4 مہینے لگا رہا ہے، اور سفر بھی کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، سنت شریعت میں زندگی نہیں آ رہی ہے، اخلاق میں بہتری نہیں آ رہی ہے، معاملات درست نہیں ہو رہے ہیں، توازن نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب کہیں لیکیج ہے، کہیں پہ لیکیج ہے۔ پھر حضرت نے خود فرمایا کہ دیکھو یہ اعمال جو ہیں، کچھ عمومی اعمال، کچھ خصوصی اعمال، کچھ اجتماعی اعمال، کچھ انفرادی اعمال، ان سب اعمال کو جب اہتمام کے ساتھ سب کو کرے گا، اور سب ضروری ہیں، سنت سے ثابت ہیں، سب کی اہمیت ہے، اور سب کو ملا جلا کے اور اہتمام سے کرے گا، تب اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ شیطان اصل کو لگنے نہیں دیتا کام میں، اور اگر لگ گیا تو نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں، اجتماعی عمل کرے گا تو انفرادی خصوص بنا دے گا، تصویر چھوڑا دے گا، تلاوت نہیں کرے گا، نفل کا اہتمام، تکبیر اولا چھوڑا دے گا، اس میں کوتاہی لے آئے گا۔ اور عمومی اعمال جو اجتماعی اعمال ہیں، گشت ہے، عمومی عمل، اپنے محلے کا گشت، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اپنے سب سے زیادہ اصلاح چھپی ہوئی اپنے محلے کے گشت، اس سے
آدمی اپنے محلے میں جانا جاتا ہے، اس کو لوگ جانتے ہیں۔ حضرت جی سے کسی نے پوچھا پرانے آدمی کی مثال کیسے سمجھ میں آئے کہ ٹھیک چل رہا ہے؟ کہا اس کی مسجد دیکھو، جہاں جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے، اور اس کا محلہ دیکھو، اس کی مسجد اور اس کا محلہ بتائے گا اس کے بارے میں لوگوں کا کیا تاثر، اور وہ اس مسجد میں جہاں وہ رہتا ہے وہ کتنا وقت دیتا ہے اپنے 2.5 گھنٹے میں ملاقاتوں میں یا تعلیم میں، اس کے گھر میں تعلیم ہو رہی نہیں ہو رہی، یہ پیرامیٹر ہے، یہ بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 2 گھنٹے اپنے گھر اور مسجد کی تعلیم بیان میں خود محتاج بن کے بیٹھنا، یہ سب عمومی اعمال ہیں۔ بھائی تشکیلی ملاقات کر کے جماعت اپنی بنا کے 3 دن جا کے لگانا دیہات میں اور جہاں طے ہو جائے، یہ ضروری اس سے بنتا ہے آدمی، اصلاح اس میں چھپی ہوئی ہے بہت زیادہ۔ باقی اس پر تقاضوں پہ جانا یا بیان طے ہو جائے تو اس کا کرنا، مشورے میں شریک ہونا، مشورہ کرنا، یہ سب ضروری ہے بغیر سکھاؤں کے کسی میں، لیکن یہ سب اس کے ساتھ ہو کہ عمومی کاموں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہو، یا اجتماعی اعمال کے ساتھ انفرادی معاملات کی پابندی ہو رہی ہو، کبھی رسول کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تب یہ سب ملا جلا کے اگر ہم کریں گے تو ایک دم پھر ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، آخرت کی فکر آئے گی اور اعمال کا شوق پیدا ہوگا، تواضع آئے گی آدمی، تواضع اور عبدیت۔ اللہ کو سب سے زیادہ تواضع پسند ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی تواضع تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے کتنا عزتوں میں ڈوب کیا، لیکن آپ تواضع میں گردن مبارک آپ کی جھکی ہوئی اور اپنی نفی فرما رہے ہیں کہ اللہ جو کچھ کیا آپ نے کیا، آپ نے کرنے کی مدد کی، سب کو واپس کرنا۔ تو کام میں لگ کر کے ہمارے اندر تواضع آ رہی ہو، ہمارے اندر عمل کا شوق پیدا ہو رہا ہو، ہمارے اندر فکر آخرت آ رہی ہو، ہمارے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہو، ہمارے اندر سب کی صفت پیدا ہو رہی ہو، اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں تو سمجھیے کہ یہ جو ہے بہت صحیح لگ رہا ہے۔ اور اپنے لیے کرنا ہے، ہر آدمی کو اپنا حساب دینا ہے، ہر آدمی کو اپنے کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا ہے، سب سے پہلی فکر کیا ہے۔ تو یہ کام تو چیزیں لگانا، 3 لگانا اصل تو اپنے لیے ہے، ہم جہنم سے بچ جائیں، ہمارے گھر والے بچ جائیں، اور ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کی فکر کرنی ہے، دوسرے کی ہم فکر کریں۔ مسلمان کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ ہم نے پسند کیا کہ ہم جو ہے جہنم سے بچیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک بھائی کے لیے ہم پسند کریں اور اس کو دعوت دیں۔ دعوت کی حضرت جی نے فرمایا حسن اسلوب ہونا چاہیے دعوت دینے، حسن اسلوب کے حضرت نے فرمایا دیکھو ہماری دعوت دینے کا انداز امر کا نہ ہو، عرض کا ہو، عرضی پیش کی جاتی ہے، اور عرضی آدمی اپنے لیے پیش کرتا ہے، اور جس کو عرضی پیش کرتا ہے اس کا احترام کرتا ہے، محترمی مقدمیہ لکھے گا اور بعد میں لکھے گا آپ کا نیاز مند، آپ کی اور فیصولی اور اور دعا کرے گا اگر یہ درخواست قبول ہوگی تو میرا کام بن جائے گا۔ ایمان والوں کے سامنے جو ہے ہم جو ہے نا اس طرح سے دعوت دیں گے، اگر یہ ایمان والا بھائی جیتتی ہے، اس کے اندر اللہ نے کتنا بڑا یہ کام کرنے والا ساتھی ہے، اگر یہ میرا بھائی چل میری درخواست قبول کر لے گا تو میری مغفرت اور ہدایت کا یہ ذریعہ بن جائے گا میری ہدایت جس کے ذریعے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں دوستوں اگر ہم دعوت کا کام کریں گے اور اپنے کو مقصد کو سامنے رکھ کر اور ضرورتوں کو ضرورت کے درجے تو آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اس دعوت کے کام میں لگ کر کے جس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اس سے اللہ ہدایت کا کام دے گا، انسانوں کی ہدایت کا کام دے گا، ان کو قوموں کی ہدایت کا دور دے گا، بشرطے کہ اس کام میں لگ کر ہماری اپنی زندگی تبدیل ہو، ہماری اپنی زندگی سنت اور شریعت کے مطابق آئے اور صفات اس کے اندر پیدا ہو۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 4 مہینے اگر صحیح طریقے سے